اور جب عید آ گئی تو چاند ایسا الم الم کے دیکھتا کہ جیسے سب سے بڑا روزہ دار یہی تھا. الم کے ایسے دیکھتا کہ خبر ملی کہ نہیں ملی. مولانا شعیب صاحب ذرا فون تو کرو. بات صحیح ہے. ارے اگر ایک اور بھی رکھ لے گا تو کیا ہے, مگر میاں جس نے 29 رکھے وہ سوچتا ہے ایک اور صحیح. بات صحیح ہے, ٹینشن نہ بے لیتا, شک بات صحیح ہے. وہ سوچتا ہے یار 29 رکھ لیے ایک اور صحیح. اور جس نے رکھا نہیں ہے وہ تو یہ سوچا کہ 28 میں اگر ہو جاتی تو بڑا اچھا تھا. بڑا ہی اچھا تھا. میرے بھائیو, روزہ تیرے بدن کی بھی اصلاح کرتا ہے, تیرے عمل کی بھی اصلاح کرتا ہے. بھوکا رہ کے نہیں مر سکتا ہے. ابھی ترکی میں زلزلے آئے, ایک بچہ 500 گھنٹے کے بعد نکالا گیا زندہ. تیرا روزہ تو 15-16 گھنٹے کا ہوتا ہے, وہ 500 گھنٹے کے بعد زندہ نکلا. بھوکا رہ کے نہیں مرے گا انسان, زیادہ کھا کے مر سکتا, الٹا سیدھا کھا کے مر سکتا ہے. روزی پاک کرو, روزی حلال کرو. اللہ نے دیا تو زکات نکالو. وہ زکات کی میں بات کر رہا تھا. اچھا پیغام, ماشاءاللہ. میں زکات کی بات کر رہا تھا, سنیے, چونکہ اس پر بیان نہیں ہوتے, یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. اگر مولانا نے مسجد میں شراب کے خلاف تقریر کر دی تو شرابی مخالف ہو گیا, نماز پڑھنا چھوڑ دی. اور مسجد کا متولی کہہ رہا حضرت تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس پر تقریر کرنے کی, اب وہ دھڑی نہ دے گا. سودی حضرت سودی بھی. اب بتائیے مجھے, کتنے ہنسے. تو اس کی دھڑی چاہیے بھی تو نہیں یار, اس کی دھڑی دے کر تو امام کو دھڑی دے رہا. اچھا امام کا اگر بیچارے کا پیر چلتے ہوئے ٹیڑھا ہو جا تو فتویٰ پوچھنے بریلی پہنچ جا, تو یہ بھی تو پوچھ لیا کر امام کی دعوت وہیں ہوگی جن کی روزی حلال ہے. اتوا نتوا بتوا گھر امام کی دعوت نہیں ہوگی. دعوت کے مارے بیٹا بڑی جلدی ہے, ہمارے گھر ابھی آ گیا, ابھی تو پچھلے مہینے تو ہوئی تھی دعوت. 8 لوگوں کے گھر دعوت کرو چاہے, مگر جن کا لگ رہا ہے اس لیے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو آپ, امام بھی حرام کھائے گا تو بھائی نماز کس کی ہوگی؟ بات صحیح ہے. ارے بات یار, نماز کس کی ہوگی؟ اب یہ تو ذمہ داری تمہاری ہے نا. امام جب تمہاری بستی میں رہ رہا, تمہیں پتا ہے کس کی روزیاں اچھی ہیں, چن لو. چننے کے بعد میں امام کی دعوت انہی گھروں پہ ہو جن کی روزیاں وہ ہیں جو مکمل زکات نکالتے ہیں, مکمل عشرہ نکالتے ہیں. ایک میرے استاد ہیں حضرت, توجہ فرمائیں, آپ میں بتاؤں بڑی باریکی. یار تم تو سوچتے ہو سب دھان 27 شیر, نہیں چلے گا. تیرے دھان کٹے پڑے, برابر والے کے جھڑے پڑے, پولے باندھنے گیا, اس کے جھڑے ہوئے کے 2 پولے اٹھائے اور اپنے پولے باندھنے لگا. اپنے باندھنے لگا اور سوچ رہا مولانا ہم تو حرام سے بچتے ہیں, حلال کھاتے ہیں, کون سے حرام سے بچ رہا ہے؟ اس کے جو 2 پولے اٹھا کے لایا ہے یہ جو لپیٹ رہا ہے, یہ جائیں تیرے لیے, پورے دھان تو نے اپنے ناپاک کر لیے. کہہ رہا مولانا اس سے کیا ہو گیا؟ کیسے نہیں ہو گیا؟ غوث اعظم کے ابا نے ایک سیب ہی تو کھا لیا تھا, 12 سال باغ رکھایا تھا اس کے چکر میں. اللہ اللہ, کیا بات ہے حضرت, بے شک 12 سال. برابر والے کی ہری مرچیں توڑ توڑ کر روز قیمہ بنا رہا, اور کلیئر جا کے سمجھتا میں نے تیر مار لیا. اور کلیئر والے کی زندگی سنی ہے, ماما نے کہہ دیا تھا جاؤ بیٹا لنگر لٹاؤ, اتنا کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ تم بھی کھاؤ. 12 سال تک کھایا ہی نہیں, لٹاتے رہے. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عظمت صابر پاک, نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 10 منٹ اور ہیں بھائی میری تقریر کے, 10 منٹ اور کر دوں بیان. ہاں ماشاءاللہ, پیسوں کی طے بننے لگی تو اصل میں اشارہ ہوتا ہے. اچھا کچھ اشارے ہوتے ہیں, پیسوں کی طے بننے لگے تو سمجھ لینا تقریر کی طے بنا دو. اچھا ماشاءاللہ, آپ بہت اچھا سن رہے ہیں, اور اتنا کامیاب جلسہ بہت کم ہوتا ہے کہ 2 بجے بھی اتنا اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ. ہائے ہائے, اللہ سلامت رکھے آپ کو. اور بھائی صابر صاحب سے کہا تھا جاؤ لنگر لٹاؤ, مگر اس میں یہ نہیں تھا کہ تم بھی نہ کھاؤ, یہ تھا تم بھی کھاؤ. مگر تقوی بولا جب تک کھل کے نہیں کہا نہیں کھاؤں گا, نہیں کھاؤں گا, بس کھل کے کہاں کھا لینا. جی 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 جی, اس کے اندر پوشیدہ ہے یہ کہ تم بھی کھا لینا. جی جی, تمہارے گھر بارات آئے, تم اپنے محلے والوں سے کہہ دو بھائی اچھے سے انتظام کرنا, خوب کھلانا, تو مطلب یہ ہوتا تم بھی کھانا اور کھلانا. اور اب تو پہلے خود ہی کھا لے, ہفتے پہلے خود کھانا ہے. بارات کو مہمان کو بعد میں دیکھوں گا, پہلے خود نبٹ لوں. صحیح بتا رہا ہوں میں, پہلے خود ہی نبٹ لے. لیکن یہ صابر صاحب ہیں, 12 سال تک ماموں سے نہ پوچھنے گئے اور نہ لقمہ کھایا. ماموں نے یہ کہا کہ کھا لینا, یہ کہا لٹانا ہے. اور تو پڑوسی کی ہری مرچیں بنا بنا کے خوب قیمہ بنا بنا کے کھا گیا, کلیئر جا رہا, سوچ رہا کہ میں بالکل جنت اپنے.
کلیئر والے کی زندگی دیکھ لے، بنا مرچوں کے کھا لیتا تو اچھا تھا، صحیح بات ہے، بے شک بنا مرچوں کے کھا لیتا تو بے اچھا شک، تھا، حق ہے، لیکن بغیر اجازت کے نہ توڑا ہوتا، صحیح بات ہے، ہائے ہائے ہائے، بنا اجازت کے نہ لیا ہوتا۔ میرے بھائی اجازت ضروری ہے، یہ گول مال جو چل رہا ہمارے ہاں نہیں چلنا چاہیے، بغیر دعوت کے کسی کے ہوٹل میں کھانا کھانا بھی جانا جائز نہیں ہے۔ ایک استاد ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی اکبر علی صاحب قبلہ، جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں پڑھاتے ہیں، ولی الصفت آدمی ہے، اگر کسی کو زندہ ولی دیکھنا ہو تو میرے استاد کو جا کے دیکھ لے، حقیقت بتا رہا ہوں میں، زندہ والی اگر کسی کو دیکھنا ہو اس زمانے میں تو علامہ مفتی اکبر علی صاحب قبلہ کو دیکھ لے۔ ایک دن میں گیا، حضرت سے ملاقات کی، میں نے دست بوسی کی، بیٹھ گیا، ایسی مسائل پہ گفتگو ہونے لگی، کہنے لگے مولانا گلفام میں تو چکر میں تو برباد ہونے پھر رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ارے حضرت مولانا گلفام میں تو برباد ہونے پھر رہا تھا، ایک دن میرے دماغ میں اچانک سے بات آ گئی، میں نے کہا یا اللہ اگر میں مر جاتا اس کام سے پہلے تو میں میدان محشر میں تجھے جواب کیا دیتا؟ میں نے کہا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے، ایک دن میں بیٹھا تھا، میں سوچ رہا تھا، ان کی کھیتی بھی ہوتی ہے تو عشر نکالا جاتا ہے کھیتی میں، کیا نکالا جاتا؟ عشر، وآتوا حقہ یوم حصادی، کھیتی کا عشر ہے وہ 20واں حصہ علماء نے فرمایا نکلتا ہے۔ کہنے لگے گیہوں کا عشر نکال دیا، دھان کا، لیٹے کا، لائی کا، جو بھی فصل ہوئی نکال دیا۔ بولے ایک دن میں سوچنے لگا میرے گھر بھینسیاں پلتی ہیں، جو 2 بیگھے برسیم بوتا ہوں، چرئی بوتا ہوں، باجرہ بوتا ہوں، اس کا تو آج تک عشر نکالا ہی نہیں، اللہ، کون نکالتا مجھے بتائیے آپ؟ ہے کون نکالتا مجھے بتائیے؟ ہے تو یہ بھی کھیتی، اور قرآن میں یہ نکال کے گیہوں چاول کا نکالو، وآتوا حقہ یوم حصادی، اللہ فرماتا جس دن کھیتی کاٹو اس دن اس کا حق ادا کرو، تو یہ بھی تو کھیتی میں ہے۔ کہنے لگے میں تو چکر میں پڑ گیا یار، میں تو چرئی باجرہ برسیم یہ تو سب بوتا ہوں، میں تو نکالا نہیں اس کا، تو وہ کون نکالتا ہے؟ دھان کا نکال دیا، گیہوں کا نکال دیا، پیپرمنٹ کا نکال دیا، لیٹلائی کا نکال دیا۔ کہنے لگے پھر میں نے حساب لگایا میں کب سے بھینسیں پالتا ہوں، میں نے حساب لگایا میں لگ بھگ کتنے بیگھے چارہ بوتا ہوں، مثال کے طور پہ میں ہر سال 2 بیگھہ چارہ بوتا ہوں، میں نے ہر سال 2 بیگھہ، میں نے 10 سال سے بھینسیں پال رہا تھا تو ہر سال 2 بیگھہ تو 20 بیگھہ ہو گیا کہ نہیں ہوگا 20 بیگھہ؟ اب میں نے 20 بیگھہ کا ایوریج نکالا کہ اس میں کتنے کا ہو جاتا ہوگا، اس کے حساب سے میں نے ایک بار میں ہی نکال دیا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے تقوی۔ میرے بھائیوں کتنا بھی اپنے آپ کو کرتے پھرو میں فلاں خان، فلاں پٹھان، فلاں مرزا، فلاں چودھری، فلاں نمبردار، یہ سب قبر میں حسب نسب شجرے نہیں دیکھے جاتے، میدان عمل اور تمہارا عمل دیکھا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ قبر میں حسب نسب شجرے نہیں دیکھے جاتے، تمہارا عمل دیکھا جاتا ہے، عمل کیسا ہے۔